معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے ساتھ ذکی اللہ خان اشاعتی بیودوی۔ ناظرین کرام، اس وقت کی بڑی اہم خبر آپ حضرات کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان قانون کی مشکل راہ گزر اور اس کا حل۔ بھارت کے آئین نے بھلے ہی سب کے ساتھ عدل و مساوات اور برابری کا حکم دیا ہو اور اس بات کی گارنٹی دی ہو کہ آزادی کے بعد سب کو یکساں قانونی تحفظات فراہم کیے جائیں گے، لیکن اس صداقت کے باوجود یہ ایک تاریخی تلخ حقیقت ہے کہ اقلیتوں خاص کر مسلمانوں کے ساتھ عملی طور پر عدل و مساوات کا وہ پیمانہ قائم نہیں کیا گیا جس کے وہ حقدار تھے، لہذا وہ اپنے ہی ہاتھوں آزاد کرائے اپنے ہی ملک میں خوف کے سائے تلے زندگی کی صبح و شام گزارتے ہیں، ظلم زیادتی، استحصال اور ناانصافی کے شکار ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی ملک کے لیے ان کو خطرہ بتا کر انہیں برسوں جیلوں میں بند رکھا جاتا ہے، تو کبھی اسلامی دہشت گردی کے نام پر، تو کبھی UAPA اور NSA لگا کر ان کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے، اور ناانصافی کی حدیں تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے لباس، ان کے کھانے پینے، ان کے طرز زندگی، حتیٰ کہ مسلم نام سے بھی اب ہمارے برادران وطن کے ایک بڑے طبقے کو نفرت ہونے لگی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مسلمان ہونا ہی جرم بن گیا ہو۔ مسلمانوں کے لیے عدل و انصاف کے حصول کے تئیں قانون کی رہ گزر کتنی مشکل ہو گئی ہے، اس کا اندازہ ملک میں رونما ہونے والے واقعات کی روشنی میں لگایا جا سکتا ہے۔ کیرلا کے ایک صحافی صدیق کیپن، جو کہ ہاتھرس میں دلت لڑکی کے ساتھ ہوئے ریپ معاملے کی رپورٹنگ کرنے آئے تھے، ان کے خلاف امن و شانتی بگاڑنے کا جھوٹا الزام لگا کر انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، اور یوپی سرکار کی طرف سے 5000 صفحات پر مشتمل ضخیم 4 شیٹ پیش کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی سنسنی خیز معاملے کی رپورٹنگ کرنے سے ماحول بگڑتا ہے تو صدیق سے پہلے اور بعد میں بھی بہت سے پترکاروں نے رپورٹنگ کی، پھر ان سے ماحول کیوں نہیں خراب ہوا؟ ذرا اندازہ لگائیے کہ یوپی سرکار کی طرف سے صدیق کے خلاف کیسے کیسے بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہوں گے کہ اس کے لیے 5000 صفحات پر مشتمل 4 شیٹ داخل کرنے کی ضرورت پڑی۔ سچائی یہ ہے کہ صدیق کے نام کے ساتھ مسلمان جڑا ہوا ہے، اس لیے ان کے خلاف جھوٹے الزامات لگا کر ایک پلندر تیار کر کے سنسنی خیز معاملے کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ حقیقت پر پردہ پڑ جائے۔ حال ہی میں جہاں پوری دنیا کورونا سے لڑ رہی تھی، وہیں ہمارے اپنے ہی بھارت میں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں اذان پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا، جیسا کہ الہ آباد یونیورسٹی کی وائس چانسلر سنگیتا سری واستو نے DM کو ایک خط میں لکھا کہ اذان سے ان کے نیند میں خلل پڑتا ہے، اور نتیجتاً وہاں کے مقامی مسجد کے مائک کی آواز کو کم کر دیا گیا۔ کچھ ایسا ہی واقعہ اعظم گڑھ اور دیگر علاقوں میں پیش آیا جہاں اذان پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسی آزادی ہے جو پابندی لگائی جا رہی ہے؟ ہندو برادری کی یہ کیسی مذہبی رواداری ہے، اور مسلمانوں کے مذہبی امور کا یہ کیسا احترام ہے کہ 1 سے 2 منٹ تک کہی جانے والی اذان بھی کانوں پہ گرا گزرتی ہے اور اس سے خلل ہونے لگتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پریشانی آواز سے نہیں ہے، ورنہ تو بہت سی دوسری بے گھم آوازیں شہروں میں ہی نہیں بلکہ دیہاتی علاقوں میں ہمہ وقت شور مچاتی رہتی ہیں، لیکن نہ تو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ ان کی اصل پریشانی اذان سے ہے، مسلمانوں کی مذہبی امور سے ہے۔ اسی عالمی وبا کورونا کو جہاں پوری دنیا وائرس بتا رہی تھی، وہیں یہ بھی مشاہدہ کرنے کو ملا کہ سرکار اپنی ذمہ داری کی ناکامی کو چھپانے کے لیے تبلیغی جماعت والوں کو کس طرح بدنام کیا۔ ان پر کورونا
پھیلانے کے جھوٹے الزامات لگا کر انہیں ملک کے مختلف جیلوں میں بند کیا گیا، انہیں کورونا جہادی اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا، جس کے بعد ملک کی مختلف عدالتوں نے شدید لفظوں میں مذمت کی۔ معزز ناظرین، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب ملک کے مختلف علاقوں اور شہروں سے مہاکمبھ میلے میں شرکت کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جوق در جوق گئے، جہاں نہ 2 گز دوری، ماسک ہے ضروری جیسے قانون کا خیال رکھا گیا، بلکہ کھلے عام بھیڑ جمع ہوئی اور مینجمنٹ ایکٹ کی کھلے عام خلاف ورزی کی گئی، لیکن آستھا کا مسئلہ بتا کر چپی سادھ لی گئی۔ ان پر کورونا وائرس پھیلانے کا کوئی الزام اور نہ ہی کوئی قانونی کارروائی کی گئی، جبکہ سچائی یہ ہے کہ سینکڑوں لوگ کورونا پازیٹیو پائے گئے۔ لو جہاد کے نام پر بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور وقتاً فوقتاً کیا جاتا رہا۔ اس سیاسی ہتھ کنڈے کے شکار بہت سے مسلم نوجوان اب بھی پس دیوار زندہ ہیں، ان کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور معاشرے میں ان کی پرسکون زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے۔ یہ سب کے سب ناانصافی اور عدلیہ و انتظامیہ کے عملی نفاق سانٹھ گانٹھ کی ایسی منہ بولتی تصویر ہے، جس سے اس بات کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے قانون کی رہ گزر کتنی مشکل اور پر خطر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔